بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ معزز سامعین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر سے خیر اور برکت کو نکال دیتے ہیں، اس کی زندگی کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا مرکز بنا دیتے ہیں، جہاں ہمیشہ الجھنیں، پریشانیاں اور تکلیفیں ہی رہتی ہیں، کبھی اس کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ آدمی کی زندگی ایک طرح سے وبال بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ وہ جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس آدمی کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ نے اس کی قسمت میں رزق لکھا تھا وہ انسان اتنا رزق حاصل نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اب یہ روایت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رزق سے کیا مراد ہے۔ رزق حدیث شریف میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ رزق کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، یعنی اس آدمی کے پاس اگر مال و دولت بھی ہوگا تو بھی وہ پریشانیوں میں ہی رہے گا، تو بھی وہ مصیبتوں اور بلاؤں میں ہی رہے گا۔ اگر اس کے پاس میں زمین ہے، جائیداد ہے، مال و اسباب ہیں، اس کے باوجود اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، نیک بندہ ہے، وہ آدمی اگر مالدار بھی نہیں ہوگا تو وہ ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے اس کو اللہ تعالیٰ خود بچاتے ہیں، پریشانیاں اس تک آتی ہی نہیں ہیں۔ بلکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے آدمی کی وجہ سے اور بھی نہ جانے کتنے لوگ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے شہر پر کوئی عذاب آنا ہے، کوئی وبال آنا ہے، اللہ کی طرف سے اس شہر والوں کی پکڑ ہونی ہے۔ مثال کے طور پر طوفان آنا تھا، یا بارش زیادہ ہونی تھی، یا اور کوئی بیماری پھیلنی تھی، لیکن کسی نیک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے شہر کے اوپر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ وہ عذاب کہ جس میں ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوتا، نہ جانے کتنے گھر ویران ہوتے، نہ جانے کتنی پریشانیاں وہاں رہتی اور کتنی نسلوں کو وہ مصیبتیں اٹھانی پڑتی۔ یہ سارے فتنے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، یہ ساری پکڑ اللہ تعالیٰ صرف ایک اپنے نیک بندے کی وجہ سے، اس پر رحم و کرم ہونے کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر سے، پورے علاقے کے اوپر سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو روک لیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا آج بھی ہوتا ہے، ایسا اب سے پہلے بھی ہوا اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا انسان وبال کا ذریعہ نہ بنے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ دنیا میں انسان کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی انسان کا ہر لمحے ساتھ نہیں دے سکتا، ہر موڑ پر کام نہیں آ سکتا۔ ایسی اگر کوئی ذات ہے تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، جو انسان کی حفاظت کرتی ہے اس کے سوتے ہوئے بھی، انسان کی حفاظت کرتی ہے اس کے جاگتے ہوئے بھی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ نے خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحیم ہیں، سب سے بڑے کریم ہیں۔ انسان کی زندگی میں ہزاروں موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آدمی بعض دفعہ بیمار ہوتا ہے اور سارے حالات و اسباب اس کی موت کے پیدا ہو جاتے ہیں، نہ جسم کے اندر طاقت رہتی کہ بیماری سے لڑ سکے، نہ اس کو دوائیاں آرام دیتی ہیں کہ وہ شفا یاب ہو سکے، نہ اس کا کھانا پینا صحیح رہتا کہ اس کے جسم میں طاقت بن سکے اور وہ آدمی موت سے بچ جائے، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابھی موت نہیں بلکہ ابھی اس کو زندگی دی جائے۔ لہٰذا انسان موت کے منہ سے نکل کر واپس آ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
لہٰذا ایسے پروردگار کی، ایسے رحیم و کریم کی انسان نافرمانی کرے اس کو شرم آنی چاہیے۔ ہر موڑ پر، یہاں تک کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت، اس کے جینے کا بندوبست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ ابھی وہ دنیا میں آیا بھی نہیں کہ اللہ نے اس کے رزق کا، اللہ نے اس کی روزی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب تک وہ جیتا رہتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کو ہزار چیزوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ کتنا برا ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے، اس صحت کو خیال کرے کہ یہ میری اپنی ہے، اس زندگی کو خیال کرے کہ یہ زندگی میری ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں اس کا یہ خیال بن جائے کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو میری اپنی چیز ہے۔ ایسا انسان اللہ کو بے حد غصہ دلاتا رہتا ہے، اور جس دن اللہ کا وہ غصہ اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر اس کو ایسا سخت عذاب دیا جاتا ہے، ایسی شدید تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ انسان کو ہر لمحے عذاب ہوتا ہے، مستقل اور مسلسل جلایا جاتا رہتا ہے انسان۔ آپ غور کیجئے، اس بات کو دماغ میں لائیے کہ اگر ایک آدمی کو جلایا جائے اور اس کو جلایا ہی جاتا رہے، کبھی اس کے اوپر سے آگ ہی نہ ہٹے، مسلسل اس کو آگ میں ہی پکایا جاتا رہے، آخر انسان کب تک اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے یہاں کی سزا ایک دو دن، دو چار دن کی نہیں ہے، بلکہ کروڑوں سالوں کی سزائیں ہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں ایک ایک گناہ پر بڑی لمبی اور بڑی سخت سزائیں ہیں۔ انسان کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان دماغ میں رکھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کو سمجھے۔ وہ انسان بھی کیا انسان ہے کہ جو اپنے محسن کو نہ پہچان سکے کہ تجھ پر رات دن کون احسان کر رہا ہے، تیرا پالن ہار کون ہے، تجھ کو یہ زندگی دینے والا کون ہے، کس نے تجھ کو یہ زندگی دی ہے، اور کون تجھ کو موت دے گا، کون تیرا حساب و کتاب لے گا، کون تیری مغفرت کرے گا، کون تیری زندگی کا مالک ہے، کون تیری موت کا مالک ہے، کون تیرے رزق کا مالک ہے۔ آدمی اگر ایسی ذات کو نہ پہچان سکے تو پھر وہ آدمی کہاں ہے؟ وہ تو انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا نادان، سب سے بڑا بے وقوف انسان وہی ہوتا ہے جو پاک پروردگار عالم کو بھول جاتا ہے۔ یہ بڑی سچائی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کو پہچان لے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے مالک کو جانتا ہو، جو اپنے مالک کو راضی کرتا ہو، جو اپنے مالک کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہو، اپنے مالک کے لیے جیتا ہو، اپنے مالک کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو۔ وہی آدمی ہے جو اللہ کے دل کو جیت لیتا ہے اور پھر اللہ کی جنت میں جا کر رہنا شروع کر دے گا۔ یہ بڑی حقیقت ہے، قرآن کریم کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں بار بار یہی بات بتائی ہے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جنہوں نے ہم کو یاد کیا، جنہوں نے ہمارا احسان مانا، جنہوں نے ہماری فکر کی، ہم کو سمجھا، ہماری عبادت کی، ہم تو نعمتوں والے ہیں، ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کوئی انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے مزے وہاں ہیں، ایسی راحتیں ہیں، ایسا عیش ہے، ایسا آرام ہے وہاں۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں پر تلے رہتے ہیں، خود کی غلطیاں، خود کی کوتاہیاں، خود کی پریشانیاں اور نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، خام خواہ کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ نے سخت سے سخت عذاب تیار کیا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت وہاں موجود ہے۔ آدمی اگر دنیا میں دیکھ لے تو کانپ جائے، حتیٰ کہ انسان کی جان نکل جائے اگر وہ آخرت کا عذاب 2 لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لے، یا اس کو اندازہ ہو جائے، انسان زندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ ایسا سخت عذاب ہے اللہ کے یہاں، اور ایسے بڑے بڑے انعامات بھی ہیں اللہ کے یہاں۔
لہٰذا ہمیں اللہ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ انسان اگر اپنے رب کا بھی نہیں ہے تو پھر وہ کس کا ہے؟ انسان اگر اپنے اللہ سے بھی وفاداری نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو انسان نہیں بلکہ انسانیت پر ایک داغ ہے۔ یہ حقیقت اور سچائی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، پروردگار عالم مسلمانوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور ہم کو بھی رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔